ایک اور دعا کہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ولا اقل من ذلک. اے اللہ تو ہمیں ہمارے حوالے نہ کر. کیا زبردست الفاظ ہیں یار. یہ الفاظ نبوت کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں تو عجیب تو ہوں گے نا. اے اللہ تو ہمیں ہمارے حوالے نہ کر. دیکھو انسان جتنا اپنی حفاظت خود کر سکتا ہے کوئی اور کر سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کر سکتا. میں اپنے ساتھ جتنا مخلص ہوں گا کوئی اور ہو سکتا ہے؟ لیکن اس دعا میں ہمیں بتایا جا رہا ہے اللہ ہمیں میرے حوالے نہیں کر بھائی, کیونکہ ہم نفس کے ہاتھوں اپنا بیڑا غرق کر دیں گے. ہم صحیح کو غلط اور غلط کو صحیح کر دیں گے. جیسے ماں بچے کو بچے کے حوالے نہیں کرتی ہے, ماں بچے پہ نگرانی خود کرتی ہے. بچہ اگر غلط سمت میں جائے گا نا تو ماں سمجھاتی نہیں ہے کہ بیٹا یہ نہیں کرو, ایک چواٹ لگاتی ہے کہ یہ کرنے دیا نہیں جائے گا تجھے. بھائی بچے کو نزلہ ہے, زکام ہے, کھانسی ہے, بخار ہے, بچہ کولڈ ڈرنک مانگ رہا ہے, ماں کو پتا ہے یہ پیا تو نمونیا ہو جائے گا اس کو, تو ماں پہلے تو سمجھائے گی بیٹا بری بات, بچہ پھر بھی لے گا تو ماں سمجھاتی رہے گی بٹھا کے اس کو, نہیں بیٹا بری بات, بیٹا تم کو میں نے تمہارے حوالے کیا, جاؤ اب تم اچھا برا خود فیصلہ کرنا, میں تمہیں سمجھا رہی ہوں یہ غلط چیز ہے. نہ ماں بوتل ہاتھ سے لے گی اور ایک رکھ کے لگائے گی, اگر پاکستانی ماں ہے تو رکھ کے پوری انگلیاں اس کے منہ پہ چھاپ دے گی. اور بچہ, میں نے تو ماؤں کو دیکھا یار بچوں کو ایسے پیٹتی ہیں, اللہ کی پناہ ہے یار. مشہور تو یہ کہ باپ ظالم ہوتا ہے, لیکن جو میں نے ماؤں سے بچے پٹتے ہوئے دیکھے ہیں نا ایسا گھمائیں گے نا وہ لٹو کی طرح گھومے گا. تو ہم بھی اللہ سے دعا مانگیں, اے اللہ ہمیں گناہ کرنے ہی نہ دے اور ہمیں ہمارے حوالے مت کر. اگر ہمیں ہمارے حوالے کر دیا بھائی ہم عزت شہرت دیکھ کے مائل ہو جائیں گے, عزت کی طرف, شہرت کی طرف, دولت کی طرف اور ان سب چیزوں کی طرف دل مائل ہو جائے گا, آخرت بھول جائیں گے اور اسی کو اپنا دنیا کو اپنا باپ بنا لیں گے. تو اے اللہ ہمیں تو ہمارے حوالے مت کر. لا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین, کتنی دیر حوالے نہ کر. بھائی ہو سکتا ہے اللہ تو 12 گھنٹے ہمیں ہمارے حوالے کر, لیکن 12 گھنٹے خود نگرانی کرنا. نہ اے اللہ پلک جھپکنے کے بقدر بھی ہمیں ہمارے حوالے نہ کر. اور آگے الفاظ ہیں لا اقل من ذلک, پلک جھپکنے میں بھی بہت ٹائم لگتا ہے, کیونکہ اگر پلک جھپکنے میں 1 سیکنڈ کا 1000واں حصہ اس میں بھی ہمارے حوالے کیا اس میں بھی بگڑ جائیں گے ہم. تو اے اللہ وہ سیکنڈ کے 1000ویں حصے, پلک جھپکنے سے کم ٹائم میں بھی ہمیں ہمارے حوالے نہ کرنا, پوری نگرانی ہماری کر. جس طرح بھی تو ہمیں سیدھے راستے پہ چلا ہمیں منظور ہے, بس ہمیں سیدھے راستے پہ چلنا ہے. خذ بنواسینا الی البر والتقوی, نہ چلے نا اللہ پیشانی سے پکڑ کے گھسیٹ کے چلا. تو ہمیں چلنا تو دیکھو خود ہی ہے, کوشش خود ہی کرنی ہے, لیکن جب دعا مانگی جائے گی تو پھر دعا تو بھائی بھکاریوں کی طرح مانگی جاتی ہے. تو اس میں ہمیں یہ سکھایا ہے کہ دعا جب مانگنی ہے اللہ سے تو اپنے آپ کو ایسا شو کرنا ہے جیسے ہم سے زیادہ نالائق دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں. اور حقیقت بھی یہی, اس میں کیا شرمانا ہے, کیا خیال ہے آپ کو؟ غصہ آ رہا تھا کہ نہیں ہم کہاں سے نالائق ہیں, بھائی سب ایک جیسے ہیں, ٹوپی الٹی پہننے سے تھوڑی کچھ ہوتا ہے. خیر مذاق کر رہا ہوں آپ سے. تو اللہ کے سامنے بھائی, اور حقیقت بھی یہی ہے, ہم نالائق لوگ ہیں سارے. تو اللہ سے یہی کہنا ہے کہ اللہ ہمیں ہمارے حوالے 1 سیکنڈ کے لیے بھی نہیں کرنا, ہم بگڑ جائیں گے. تو تو نے باقی پھر اپنی نگرانی کرنی ہے, خود عمل کرنا ہے. کہ میں تو ایک چیز دنیا کے بارے میں سوچتا ہوں, حضرت عمر نے لکھا تھا نا انگوٹھی پہ کفا بالموتی واعظا, موت نصیحت کے لیے کافی ہے. حقیقت ہے موت نصیحت کے لیے کافی ہے. ہم سب آج سے 50 سال کے بعد یہ بیان ہوگا یہاں پہ, 50 سال کے بعد نہ میں ہوں گا نہ آپ, ہم سب لیٹے. اور اگر میں ہوا بھی نا تو آپ کہوں گے کاش نہ ہوتے تو زیادہ اچھا تھا. بات کرتے ہیں, کھانستے زیادہ ہیں, گھنٹہ ہو گیا یہاں بیٹھے ہوئے, 2 گھنٹے بعد بابا جی یہاں پہنچے ہیں بیان میں, اور کھانس زیادہ رہے ہیں اور بیان کم کر رہے ہیں. اور 4 شادیوں کی تو بات ہی نہیں کر رہے, پتہ نہیں کیا ہو گیا. 100 سال میں کون بات کرے گا 4؟ کیا خیال, پتہ نہیں کیا ہو گیا. مفتی صاحب آپ 50 سال پہلے کے بیان سنو اور آج کے سنو, بہت فرق آ گیا, وہ مفتی رہے نہیں ہے. تو اتنی جلدی موت آتی ہے بھائی, کچھ پتا نہیں ہے کون کب نکل جائے پتلی گلی سے. تو یہ چیزیں سوچتے رہنا چاہیے تاکہ یہ دنیا کو ہم عذاب بنا کے اپنے اوپر مسلط نہ کریں. اور یہ جو کامیاب لوگوں کی ویڈیوز ہیں نا, اتنی دولت کما لی اور یہ کر لیا, ان سے کبھی متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ قانون ہے جو خزانے لے کے گھومتا تھا, دنیا کو دکھاتا تھا, تو لوگوں نے کہا واہ اتنی دولت اتنی دولت. تو اہل علم نے کیا کہا, قرآن کہتا ہے وہی لکم, تباہ ہو جاؤ بھائی, اس پہ کیا مر رہے ہو, سب چھن جانے والی چیز ہے. تو نیک عمل کرو, اس کو فوکس کرو زیادہ. پھر دولت آ جائے تو نعمت ہے, اچھی بات ہے, نہیں آئے کوئی بات نہیں, انجوائے. غربت کو کیا, میرے پاس جب لوگ آتے ہیں ٹینشن دور کرنے کے لیے, تو مجھے لگتا مجھے جوتا نہ مار دے پکڑ کے.
مجھے لگتا ہے کہ میں اس کو بتا رہا ہوتا ہوں نا, وہ سمجھتا ہے کہ جب یہ پریشان ہو گیا تو میں اس کو نسخہ بتاؤں گا پریشانی دور کرنے کا, میں اس کو طریقہ بتاؤں گا, یعنی اس کے جو چیز یہ چاہتا ہے اس کو مل جائے یہ بتاؤں گا میں اس کو. جیسے پیسے نہیں ہیں تو وہ اس کا خیال ہے مفتی صاحب ایک بزنس بتائیں گے جس سے نوٹ چھاپنے کی مشین بن جائے گا یہ, تو اس سے میری ٹینشن کیا ہو جائے گی پھر دور. رشتہ نہیں ہو رہا, عشق ہو گیا ہے, شادی نہیں ہو رہی, تو میں اس کو طریقہ بتاؤں گا اس طریقے سے ہو جائے گی. تو میں کوئی طریقہ نہیں بتاتا, میں اس سے یہ بتاتا ہوں کہ نہیں ہو رہی انجوائے کرو. ٹھیک ہے, کیا کرو, ٹینشن میں پیسے نہیں ہے تو وہ آتا ہے اس امید پر کہ مفتی صاحب کے اتنے تجربے ہیں, تاجروں کے نمبر دیں گے اور یہ کریں گے اور وہ کریں گے, تو میں اس کو غربت میں انجوائے کرنے کے مشورے دینا شروع کر دیتا ہوں. تو بعض تو نیک ہوتے ہیں, سمجھ جاتے ہیں کہ یار خوش ہو کے جاتے ہیں, مفتی صاحب آپ نے ٹینشن کیا کر دی دور. تو ایسے ایسے نسخے بتاتا ہوں نا, آپ نہ کوئی مجھ پہ کوئی چڑھ دوڑو. تو وہ کہتے ہیں مفتی صاحب جب بے روزگار ہیں, مسئلہ بچوں کی فیسیں نہیں جا رہی, میں کہتا ہوں اسکول سے نکال لو, ٹینشن ختم. کیا کہہ رہے ہو مفتی صاحب, اسکول سے نکال لیں پھر کیا ہوگا, ٹماٹر بھی بیچیں گے اور کیا ہوگا. کیا کہہ رہے ہو مفتی صاحب, ٹماٹر بیچیں گے, کیا ہو گیا بھائی, یہ ٹماٹر جو بیچتے ہیں یہ ٹماٹر گرنیڈ بیچ رہے ہیں یا کیا بیچ رہے ہیں, ٹماٹر ہی تو ہیں. تو وہ میں ایکسٹریم پہ لے جاتا ہوں اس کو نا, پھر کیا ہوگا, پھر کیا ہوگا, پھر کیا ہوگا, پھر کیا ہوگا. تو پھر میں اس کو ایک لطیفہ سناتا ہوں, آخر میں اینڈ ہوتا ہے وہ لطیفہ. میں کہتا ہوں بھائی تیرے دل میں دنیا کی محبت ہے, تو اگر سونے کے ڈلیاں بھی بیچے گا نا تو سکون میں. حقیقت ہے, جو دنیا کو مسافر خانہ نہیں سمجھتا نا, وہ پاکستان کا صدر بن کے بھی ٹینشن میں ہی رہے گا, ٹینشن لے گا بھی, ٹینشن دے گا بھی. وہ تو دنیا کو مسافر خانہ سمجھے تو خوشی تو اس کی زندگی میں ہے, ٹماٹر بیچ کے بھی خوش ہے, اور دولت آئے گی تو اور خوش ہو جائے گا وہ. دنیا نعمت انہی لوگوں کے لیے جو دنیا کو مسافر خانہ سمجھتے ہیں, خوشی صرف انہی کے نصیب میں ہوتی ہے. جو نہیں سمجھتے ہیں میرے بھائی, ان کی ساری ضرورتیں بھی پوری ہو جائیں وہ کم بخت خوش پھر بھی نہیں رہ سکتے. ان پر ایسی نحوست اللہ نے مسلط کی ہے, وہ دولت کے انبار بھی ہو جائیں گے نا, وہ کم بخت خوش نہیں ہوگا. تو کہاں سے کہاں بات چلے گی, بس وہ ایک لطیفہ سنا دوں, بہت دفعہ سنا چکا ہوں, ایک اینڈ اچھا ہو جائے نا تاکہ بیان کا. وہ ایک آدمی تھا نا جو ٹینشن نہیں لیتے, ان کی مثال دے رہا ہوں. وہ ایک نوجوان نا سمندر کے کنارے پڑا ہوتا تھا, بنیان پہن کے لیٹا ہوا ہے. کوئی بزرگ آئے, کہنے لگے بیٹا کچھ پڑھ کیوں نہیں لیتے. کہتا ہے پھر کیا ہوگا, اچھا سگریٹ بھی پی رہا ہے, دھواں ناک سے بھی نکال رہا ہے, منہ سے بھی نکال رہا ہے, بیٹا کچھ پڑھ کیوں نہیں لیتے. انکل پڑھنے کے بعد کیا ہوگا, میں میٹرک کرنا, کتنے سال میں, نہیں 10 سال میں. انکل 10 سال میں میٹرک کیا, پھر کیا ہوگا. کہتے ہیں پھر 2 سال کرنا, انٹر ہو جائے گا. پھر کیا, پھر BA کر لینا. پھر کیا, پھر جی ماسٹرز کر لینا. پھر کیا, پھر جی یہ کر لینا, وہ کر لینا. 18-20 سال نکال دیے اس کے نا. انکل پھر کیا ہوگا, بیٹا پھر اچھی جاب ملے گی. انکل پھر کیا ہوگا, جاب ملے گی تو پھر شادی ہو جائے گی اچھی جگہ. انکل پھر کیا ہوگا, پھر بیٹا اولاد ہوگی تمہاری. پھر کیا ہوگا, بڑا گھر بنانا. پھر کیا ہوگا, لائف کو انجوائے کرنا. تو کہہ رہے ابھی کیا کر رہا ہوں میں, ابھی کیا کر رہا ہوں. انکل آپ جو طریقہ بتا رہے ہو نا, اس کو تو پتہ نہیں کتنا ٹائم لگے اور انجوائے ہو کے نہ ہو. ہر مرحلے پر رکاوٹیں. ابھی کیا ہے, فری پکڑ کا انجوائے. تو یہ غلط تھا. یہ ایسا نہیں کہ آپ بھی اسی طرح انجوائے کرنا شروع کر دیں. تو لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ پریشانیاں دور کرنا, آپ کی حاجتیں پوری کرنا, یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے, یہ آپ کے کہنے سے نہیں ہوگا. ہاں ٹینشن مسلط کرنا, اس کا اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے. دنیا کو مسافر خانہ سمجھنا شروع کر دو بھائی, تو غموں میں بھی خوشیاں. اور اگر مسافر خانہ نہیں سمجھتے تو خوشیوں میں بھی کیا غم. تو وہ دعاؤں کی کتاب لازمی خریدیں, صحیح ہے نا, اس میں بہت زبردست دعائیں ہیں. اس سے یہ پتا چلے گا کہ ہمیں مانگنا کیا ہے بھائی. تو آہستہ آہستہ دماغ بدلنا شروع ہو جائے گا کہ ہم جن چیزوں کو فوکس کر رہے ہیں وہ بھی ہیں, لیکن وہ دوسرے درجے میں ہیں. کہیں شادی کرنا چاہتے ہو تو دعائیں مانگ لو. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے.